بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کو گھر میں کس طرح پڑھایا جائے۔ ناظرین، جو والدین یہ بات جانتے ہیں کہ بچوں کو گھر میں کس طرح پڑھائیں، وہ بچوں کا رزلٹس بہت بہتر کر لیتے ہیں۔ وہ بچوں کو کم وقت دیتے ہیں اور ان کو زیادہ چیزیں سکھا دیتے ہیں۔ اور جو والدین یہ بات نہیں جانتے، وہ گھنٹوں بچوں کے ہاتھ لگے رہتے ہیں اور بچوں کو نہ تو سبق یاد کرا پاتے ہیں نہ کوئی چیز سکھا پاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو پڑھانے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھ کے آپ ان کے رزلٹ بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ان کی بیس بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو ایکٹیو کر لیجئے۔ پڑھانے سے پہلے کچھ جسمانی ورزش کر لیجئے، بچوں کو کروا دیجئے، یعنی اچھل کود کر لیں، رسی کود لیں، جمپنگ کر لیں۔ ایسا کام کریں کہ ان کا سانس پھولے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے، ان کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، چاق و چوبند ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماحول کو پرسکون رکھیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آج آپ جس بھی بڑے ادارے میں جائیں گے، کسی بڑے اسکول میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کلاس روم کے اندر باہر کی آوازیں نہ آئیں، ماحول پرسکون ہو، موبائل کسی کا نہ بجے، غیر ضروری آوازیں نہ آئیں۔ لیکن ناظرین، بعض اوقات ہم کسی ایسی جگہ رہ رہے ہوتے ہیں جہاں میں مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ فلیٹس میں رہ رہے ہوتے ہیں، بسوں کی آوازیں آتی ہیں، دوسری آوازیں آتی ہیں۔ جو آوازیں مستقل کان میں آ رہی ہیں، ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مجبوری ہے۔ لیکن بعض وہ آوازیں ہوتی ہیں جو آپ کی توجہ آسانی سے اٹھا کے لے کے چلے جاتی ہیں۔ موبائل بجا، آواز فوراً آپ کی توجہ لے کے چلی جائے گی۔ کوئی ٹی وی چل رہا ہو، اس میں سے بچے کوئی گانے سن رہے ہوں، بہت نقصان دہ، وہ آواز آئے گی گانے کی یا ڈرامے کی یا کسی پروگرام کی، اور بچے کی ساری توجہ خراب ہو جائے گی۔ یا شور شرابے کی آواز آ رہی ہو، کسی کی لڑنے کی آواز آ رہی ہو، یا فون پہ باتیں کر رہے ہوں۔ ماحول پرسکون ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ماحول پرسکون ہوگا، بچے اتنی آسانی سے چیزوں پہ کنسنٹریٹ کر سکیں گے۔ ناظرین، تیسرا پوائنٹ بے انتہا ضروری ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات اسکولز کے اندر یہ بات ٹیچرز بھی نہیں سمجھ پاتے کہ بچوں کو درست انداز میں بٹھانا کتنا ضروری ہے۔ اگر بچہ توجہ سے آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس طرح سے نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کی پوری توجہ آپ کی طرف ہے، اب آپ اس سے باتیں کرتے رہیں، وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ بچوں کو اس طرح سے بٹھائیے کہ وہ آپس میں، بعض اوقات بچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ دوسرے بچے کو دیکھ کے ہنسا ہے یا مسکرایا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دوران اس نے آپ کی بات سنی ہے؟ یا فوراً جو آپ بات کہیں گے وہ سن لے گا؟ وہ نہیں سمجھ سکے گا، اس کی اٹینشن غائب ہو جائے گی، اور اٹینشن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بچے کو نہیں سکھا سکتے۔ تو بچہ جب صحیح طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بچوں کو اس طرح سے بٹھائیے کہ ان کی توجہ آپ کی طرف رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ بنا رہے ہوں، ہنس رہے ہوں یا اشارے کر رہے ہوں، آپ کی بات نہیں سن رہے ہوں۔ بٹھانا بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، بٹھانے کے بعد آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بچے جب بات کر رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو خاموش ہونے کا کہتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی سیریس بات ہے۔ ایک بچے نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے آپ کو لگا کہ اس کی توجہ بڑھ رہی ہے، اور آپ نے اس کو ڈانٹ دیا یا سمجھا دیا یا منہ سے کچھ کہہ دیا، تو باقی بچوں کی توجہ بھی اس طرف آ جاتی ہے۔ ایک بات کا خاص خیال آپ کو رکھنا ہے کہ سگنلز کا استعمال کرنا ہے۔ اشارے سے منع کرنا ہے، کسی پینسل سے اشارہ کر کے منع کرنا ہے، منہ سے ایک لفظ نہیں نکالنا۔ جتنے زیادہ آپ الفاظ نکالیں گے، آپ اتنا زیادہ پاور لوز کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ زندگی کا اصول ہے۔ جب انسان زیادہ بولنا شروع کرتا ہے تو اپنا پاور لوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پاور لوز کرتا ہے، وہ اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، وہ اپنی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ یہ بات کا خیال رکھیے کہ سگنلز کا استعمال کیجئے، اشاروں میں بچوں سے بات کیجئے۔ ناظرین، پڑھانے کے دوران وقفہ ضرور دیجئے۔ بعض اوقات بچے جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اکتانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ ان کو 5 منٹ کا وقفہ دے دیجئے۔ اس دوران تھوڑا وہ بات کر لیں، اس کا دوبارہ ان کو پڑھانے بٹھا دیجئے۔ جگہ پانی وغیرہ پی کے آ جائیں، چاہے اچھل کود کر لیں، ہلکا پھلکا کوئی گیم کھیل لیں۔ کچھ لوگوں کا اسپین 30 منٹ کا ہوتا ہے، کچھ کا 40 منٹ کا ہوتا ہے، کچھ کا 50 منٹ کا ہوتا ہے۔
آپ دیکھیے بچہ آپ کا کتنی دیر تک سکون سے، بعض اوقات سبجیکٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ 50 منٹ تک ون گو میں پڑھ لیتا ہے. وہ کچھ کام کر رہا ہے، لکھ رہا ہے یا کچھ چیز یاد کر رہا ہے، اس کا دماغ مکمل طور پہ اس پہ انگروزڈ ہے، جذب ہوا ہے. لیکن بعض اوقات اس کی توجہ بٹ رہی ہوتی ہے. تو آپ خود دیکھیے کہ بچے جب بھٹکنا شروع کر دے کتابوں سے تو فوراً آپ اسے وقفہ دیجئے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ بٹھا کے پڑھائیے. ان باتوں کا خیال رکھیں گے آپ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بچے کی پرفارمنس کس طرح بہتر سے بہتر ہونے لگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.